بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے میرے یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب نہیں کیا تو یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آج ہم نے فزکس کا چوتھا چیپٹر کرنا ہے، فورسز کے گھمانے کے اثرات، ٹرننگ افیکٹ آف فورس۔ اس میں ہم نے وہ اہم سوالات، شارٹ کویشچن اور لانگ کویشچنز کرنے ہیں جو ہمارے ٹیسٹوں کے لیے ضروری ہیں اور ہمارے بورڈز کے امتحان کے لیے ضروری ہیں۔ کچھ 2-4 چیزیں ہم کیا کریں گے، اسکپ کریں گے، لیکن زیادہ نہیں۔ باقی جو چیز آپ کو کروا دی جائے کم از کم وہ آپ کو یاد ہوگی تو انشاءاللہ آپ کے 100% مارکس آئیں گے۔ چلے ہم پہلے سوال دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس پہلا سوال کیا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ پہلے سوال میں ہمارے پاس ہے کہ پیرالل فورسز کیا ہوتی ہیں، اس کی تعریف کہہ رہے ہیں کہ کیجئے۔ پیرالل فورسز کہہ رہے ہیں وہ تمام فورسز جو ایک دوسرے کے متوازی ہوں۔ متوازی کا مطلب کیا؟ ایک ہی ڈائریکشن میں ہوں، ایسے ہوں، متوازی عمل کرتی ہیں، انہیں پیرالل فورسز کہا جاتا ہے۔ جن نکات پر یہ فورسز عمل کرتی ہیں وہ مختلف ہو سکتے ہیں، یہ مختلف ڈاٹیڈ سے مل کر بنے ہیں۔ تو یہ آپ کے پاس پیرالل فورس کی تعریف ہے جو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کر لینی۔ پھر آگے جاتے ہیں۔ اب ہمارے پاس کہہ رہے ہیں کہ پیرالل فورسز کی اقسام، پیرالل فورسز کی اقسام بیان کیجئے۔ پیرالل فورسز کی اقسام، تو یہ بھی بڑی اہم ڈیفینیشنز ہیں، یہ شارٹ کویشچنز اکثر پیپر میں آتا ہے، یہ ہمارے پاس پرانی جو بک تھی اس میں بھی تھے۔ کہہ رہے ہیں کہ پیرالل فورسز کی اقسام، پیرالل فورسز کی 2 اقسام ہیں، ایک ہے لائک پیرالل فورسز اور دوسری ہے ان لائک پیرالل فورسز۔ لائک پیرالل فورسز کیا ہوتی ہے؟ کہہ رہے ہیں اگر پیرالل فورسز ایک ہی سمت میں عمل کرتی ہوں تو انہیں لائک پیرالل فورسز کہتے ہیں، یعنی کہ اگر ادھر ہے سمت، یہ جو ایرو ہے یہ سمت کو ظاہر کرتے ہیں۔ ان لائک پیرالل فورسز کی سمتیں ایک دوسرے کے مخالف ہوتی ہیں، یعنی کہ ایک کی سمت ادھر کو ہوتی ہے اور دوسرے کی ادھر کو ہوتی ہے، انہیں ان لائک پیرالل فورسز کہتے ہیں، یعنی کہ جن کی سمت ایک ہی ہو وہ پیرالل لائک پیرالل فورسز ہے اور جن کی سمت ڈفرنس ہو وہ ان لائک پیرالل فورسز ہیں۔ پھر آگے ہمارے پاس شارٹ کویشچن ہے، کہہ رہے ہیں کہ فورسز کو ہیڈ ٹو ٹیل رول جو ہے، ہیڈ ٹو ٹیل رول، فورسز کو ہیڈ ٹو ٹیل رول کی مدد سے کیسے جمع کیا جاتا ہے؟ بڑا ہی اہم شارٹ کویشچن ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ فورسز کی جمع، کہہ رہے ہیں کہ اگر ویکٹر کو کسی بھی ترتیب سے جمع کیا جائے تو حاصل جمع اتنا ہی ہوگا، یعنی کہ جس طرح مرضی ویکٹرز کو جمع کر لے، 2 کو 3 میں جمع کر لے 5 آئے گا، 3 کو 2 میں جمع کر دے تو پھر بھی 5 آئے گا۔ چونکہ فورسز بھی ویکٹر ہیں لہٰذا فورسز بھی ہیڈ ٹو ٹیل رول کی مدد سے جمع کی جا سکتی ہیں۔ تو یہ آپ نے بس چھوٹی سی ڈیفینیشن یاد رکھنی ہے کہ چھوٹا سا سوال ہے، اس کا جواب آپ نے یاد رکھنا ہے۔ پھر ہمارے پاس اگلا سوال ہے، یہ بھی بڑا اہم ہے اور شارٹ ہے، مختصر سا ہے ہمارے پاس۔ کہہ رہے ہیں کہ فورس کے گھمانے کا اثر کیا ہے؟ انہوں نے کہا وضاحت کیجیے، وضاحت کو چھوڑیں، بس آپ نے فورسز کے گھمانے کے اثر سے کیا مراد ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم کوئی دروازہ کھولتے یا بند کرتے ہیں تو فورس لگاتے ہیں، فورس دروازے کو اس قبضے کے گرد گھماتی ہے، اسے فورس کے گھمانے کا اثر کہتے ہیں۔ یعنی کہ جب ہم دروازہ کھولتے ہیں قبضے لگے ہوتے ہیں تو وہ قبضہ کیا کرتا ہے، اس کو آگے پیچھے آگے پیچھے نہیں روٹیٹ کرتا ہے، سرکولر، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ فورسز کے گھمانے کا اثر کہتے ہیں۔ تو بڑی اہم ڈیفینیشنز ہیں، آپ نے یاد رکھنی ہے۔ پھر ہمارے پاس اگلا سوال ہم دیکھتے ہیں، یہ والا بڑا ہی اہم ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اس میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ مندرجہ ذیل اصطلاحات کو مختصر، یعنی کہ آپ نے بتانا ہے کہ ریجڈ باڈی کیا ہوتی ہے، ایکسس آف روٹیشن کیا ہوتا ہے جسے محور بھی کہتے ہیں، فورسز کے عمل کی لائن کیا ہوتی ہے، مومنٹم آرم کیا ہوتا ہے، ان سب کی ہم نے تھوڑی تھوڑی ڈیفینیشن تیار کرنی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ ٹھوس جسم جسے ریجڈ باڈی کہتے ہیں، زیادہ تر سوال ہمارے پاس آتا ہے کہ ریجڈ باڈی سے کیا مراد ہے یا ٹھوس جسم، ایک ہی بات ہے۔ اگر کسی جسم پر فورس لگانے کے باوجود اس کے دو نکات کے درمیان فاصلہ وہی رہتا ہے تو اسے جسم کو ٹھوس جسم کہتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے پاس فرض کریں کہ 2 دیواریں ہوتی ہیں، ان کو جتنی مرضی فورس لگاتے جائیں
उन्होंने अपनी जगह पर कायम ही रहना होता है। फिर हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है, घूमते हुए ठोस जिस्म के तमाम ज़रात फिक्स्ड दायरों में ही घूमते हैं, यानी कि जो ठोस जिस्म होंगे उनके दायरे में खुद ही वहाँ पर वाइब्रेट करते हैं। इन दायरों के मरकज़, ये नहीं जैसा कि आपको शक्ल में ये नहीं आपने करना होता यहाँ से, इन दायरों के मरकज़ को मिलाने वाली सीधी जो लाइन होती है एक्सिस ऑफ रोटेशन या महवर कहलाती है। एक्सिस ऑफ रोटेशन का दूसरा नाम क्या है, महवर भी है कहलाती है। तो यहाँ तक आपने इसकी डेफिनेशन तैयार करनी। फिर फोर्स के अमल की लाइन से क्या मुराद है, यानी कि फ़ोर्स जिस लाइन के ऊपर अमल करती है वो क्या होती है। करम वो लाइन जिसके साथ फोर्स अमल करती है इसे फोर्स के अमल की लाइन कहते हैं। डेफिनेशन होगी। मोमेंट आर्म क्या होता है, कह रहे किसी फोर्स के अमल की लाइन का एक्सिस ऑफ रोटेशन, रोटेट करना अपने पॉइंट के गिर्द, जैसे कि एक बाइक अपने एक्सिस के गिर्द उसका जो टायर होता है घूमता है। अमूदी फासला फोर्स का मोमेंटम आर्म या सिर्फ मोमेंटम आर्म कहलाता है। तो ये आपके पास 4 छोटी छोटी डेफिनेशंस होगी जो बड़ी अहम है। इनमें से एक टेस्ट में भी आएगी, बोर्ड के पेपर में भी आती है लाजमी, क्योंकि ये पिछला टॉपिक है जो पुरानी बुक थी ना उसमें था। ये आगे हमारे पास ये चीज़ हमने करनी है, टॉर्क या मोमेंटम ऑफ फोर्स क्या होता है। तो बड़ा ही अहम है। वो कह रहे हैं इसका इन्हिसार किन अवामिल पर होता है। तो याद रखिएगा ये पूरा टॉपिक ही हमारे लिए बड़ा ही ख़ास है, छोटी छोटी बातें हैं इसमें वो आपने करनी है। कह रहे हैं कि मोमेंटम ऑफ फोर्स पहले क्या होता है, कह रहे हैं किसी फोर्स के घुमाने के असर की पैमाइश एक ऐसी मिकदार से की जाती है जिसे मोमेंटम ऑफ फोर्स या टार्क कहते हैं। टार्क या मोमेंटम ऑफ फोर्स एक ही बात है। कह रहे किसी फोर्स का मोमेंटम या टार्क फोर्स उसके मोमेंटम आर्म के हासिल ज़रब के बराबर होता है, यानी कि जितनी हम फोर्स लगाएंगे और जितनी उसकी लंबाई होगी उन दोनों को ज़रब करेंगे तो जो जवाब आएगा वो हमारे पास टार्क होगा। करेंगे जिसमें टार्क, इसे टा पढ़ते हैं, ये अलामत जो होती है टा होती है, ये टार्क है और एल मोमेंटम आर्म है। बस यहाँ तक इसको रखना। फिर सिफर टार्क कब होता है और मुस्बत टार्क कब होता है। करें अगर फोर्स के अमल करने वाली लाइन एक्सिस ऑफ रोटेशन में से गुजरे तो फोर्स का टार्क क्या होगा, सिफर होगा, क्योंकि इसका मोमेंटम आर्म सिफर हो जाता है। मुस्बत टार्क कब होता है, कह रहे हैं कि अगर फोर्स शय को एक्सिस के गिर्द एंटी क्लॉकवाइज घुमाए। एंटी का क्लॉकवाइज, क्लॉक जिस तरफ चलता है वो तो क्लॉकवाइज होता है और एंटी क्लॉकवाइज जो उलट होगा ऐसे, यानी कि टाइम पीस हमारा ऐसे चलता है ना, ऐसे काम करता है, ऐसे सुइयाँ उसकी घूमती हैं। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, उसका उलट होता है। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, उलट होता है। तो वो घूमेंगी, एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगी तो वो टार्क वहाँ पर क्या होगा, मुस्बत होगा। मनफी कब होगा वो भी देख लेते हैं हम। मनफी टार्क, अगर टार्क क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करे तो टार्क मनफी होगा। जब टाइम पीस की तरह घूमेगा तो वो हमारे पास टार्क क्या होगा, मनफी होगा। टार्क का यूनिट क्या है, टार्क का एसआई का मतलब होता है सिस्टम इंटरनेशनल। यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर है। बड़ा ही अहम है ये टार्क का टॉपिक, तो याद रखिएगा, बड़ा आसान मैंने अल्फाज में बता दिया आपको। फिर हमारे पास कपल क्या है, बस आपने वगैरह वजाहत कीजिए, बस आपने कपल की डेफिनेशन तैयार करनी, कुछ और नहीं करना। बड़ी अहम डेफिनेशन ये भी कह रहे हैं कि जब दो बराबर और मुखालिफ सिमतों में, जब दो बराबर और मुखालिफ सिमतों में पैरेलल फोर्स किसी जिस्म के दो मुख्तलिफ नुकात पर अमल करती हैं तो वो कपल पैदा करती हैं। तो इस तरह हमारे पास क्या हो गया, कपल की डेफिनेशन होगी। आगे जाते हैं, हमारे पास जो सवाल है ये वाला करना अब हमने। इसमें हमारे पास उन्होंने पूछा है कि रेजोल्यूशंस ऑफ फोर्स से क्या मुराद है। फोर्स के इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में तहलील किस तरह किया जाता है। तो आपने सिर्फ इसकी ना डेफिनेशन अभी याद रखनी है। वैसे ये लॉन्ग सवाल है, इसको बाद में देखेंगे, ये इतना ख़ास लॉन्ग नहीं है, इसलिए बस आपने इसकी डेफिनेशन तक महदूद रहना है। कह रहे हैं कि किसी फोर्स को इसके अज्जा में तकसीम करना, यानी फोर्स को तोड़ना, तकसीम करना
रेजोल्यूशंस ऑफ फोर्स कहलाता है। ज़ाब्त में हेड टू टेल रूल से दो या दो से ज़्यादा वेक्टर को जमा करके एक हासिल वेक्टर मालूम किया जा सकता है। इसके बरक्स यानी कि फ़र्ज़ करें कि हमने 3 या 4 फोर्सेस को जमा कर लिया तो एक ही फोर्स हासिल होगी ना, 5, 6, 7 को जमा करेंगे तो एक डिजिट्स में हासिल होगी हमें। तो इसके बरक्स भी अगर इसको डिवाइड कर दिया जाए, जितनी उसकी तादाद होती है तो वो वापस अपने हिस्सों में लौट आता है, तब ये इसे दिए गए वेक्टर के जज़ा कहलाते हैं। अगर इन जज़ा को जमा किया जाए तो इन जज़ा का हासिल वेक्टर दिए गए वेक्टर के बराबर होगा। तो बस आपने यहाँ तक रेजोल्यूशंस ऑफ फोर्स की डेफिनेशन और थोड़ी सी वजाहत में यहाँ तक रहना है। फिर हम आगे जाते हैं। अगला सवाल हमारे पास लॉन्ग सवाल अहम है, कह रहे ये वाला ज़्यादा अहम है। कह रहे अमूदी जज़ा से फोर्स को कैसे मालूम किया जा सकता है, इसकी सिमत भी मालूम करनी। कह रहे कि अगर किसी फोर्स के अमूदी जज़ा दिए गए हों तो उस फोर्स की अददी कीमत और सिमत मालूम की जा सकती है। कायमा ज़ाविया मुसल्लस ABC यानी कि फिसागोरस के मुतल्लिक। तो ये हमने मसला फिसागोरस पढ़ा था 9th क्लास में, छोटी क्लासेस में पढ़ा था। तो वो किसके बराबर होता है, C² A² प्लस B² के बराबर होता है। C को क्या पढ़ते हैं हमेशा, हम कहते हैं ये वितर होता है, ये हमारे पास कायदा होता है A, और ये हमारे पास B जो होता है ये अमूद होता है। तो इनका स्क्वायर है। तो वो कह रहे हैं कि F² बराबर है Fx² के प्लस Fy² के। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमने जज़र लिया, जज़र कैंसिल आउट हो गया, इसका कैंसिल आउट नहीं हुआ। जैसे इसका कैंसिल आउट हुआ तो ये पावर 2 कैंसिल हो गई। कह रहे कि लिहाजा मसावात को इस्तेमाल करते हुए F वेक्टर की अददी कीमत मालूम की जा सकती है। कैसे, वो हम आगे जाके देखते हैं। तो बड़ा ही आसान है, मुद्दी कंपोनेंट के लिहाज से इसको देखना है। तो हमारे पास इसके जो मुद्दी कंपोनेंट में आता है कि कह रहे हैं कि सिमत वेक्टर एफ की सिमत के लिए टेन थीटा इस्तेमाल करते हैं। Fy डिवाइडेड बाय Fx, टेन इधर क्या हो रहा है, प्लस में है, टेन इधर, उधर जाके क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू हमें दी जाएंगी तो हम फाइंड कर लें। ट्रिग्नोमेट्री की निस्बतों का टेबल देख कर या कैलकुलेटर से ज़्यादा ज़ाविया थीटा की कीमत मालूम की जा सकती है। तो ये आपका लॉन्ग सवाल है जो आपने करना है। फिर आगे हमारे पास बड़ा ही अहम आ गया, लॉन्ग सवाल के तौर पे भी कर लेना और शॉर्ट के तौर पे भी आपने इसको कर लेना है। जैसे कि हमारे पास है, इसको ज़रा थोड़ा सा ना सेट कर लूँ। चलें यहाँ से देखते, फिर थोड़ा सा ऊपर बाद में कर लेंगे। कह रहे हैं मूवमेंट्स का असूल क्या है, क्लॉकवाइज मोमेंटम और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंटम की वजाहत कीजिए। तो पीछे वाली टॉपिक आ गया। कह रहे जब कोई शय तवाज़ुन की हालत में होगी, तवाज़ुन क्या होगा, हर तरफ वो बराबर में होगी, तो क्या होगा, तवाज़ुन की हालत में होती है तो उसमें हमारे पास किसी नुक्ते के गिर्द क्लॉकवाइज मोमेंटम का मजमूआ उस नुक्ते के एंटी क्लॉकवाइज मजमूए के बराबर होगा। यानी कि जितनी टाइम पे इसकी सुई आगे जाती है उतनी अगर वो पीछे आ जाए तो वो मोमेंटम का असूल कहलाता है। यानी कि कुल क्लॉकवाइज मोमेंटम और कुल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंटम आपस में क्या है, दोनों बराबर हैं। वजाहत करते हैं एक छोटी सी सरगर्मी से। कह रहे हैं कि 1 मीटर रोल को इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे फाना रख कर इस तरह बैलेंस करे कि रोल उसकी हालत में रहे, यानी कि बिल्कुल मुकम्मल हो जाए। दोनों बाट W1 यानी कि वट्टे जो होते हैं बाट, और W2 मीटर रोल के एक तरफ से सेंटर से L1 और L2 के फासले पर लटका दें, यानी कि फासले दोनों के बराबर करने हैं आपने। और एक तीसरा बाइट W3 दूसरी तरफ L3 फासले पर लटका के मीटर रोल दोबारा बैलेंस करें। यानी कि ये जो बाइट है हमारे पास ये इसके ऊपर रखें, ये फिलक्रम है हमारे पास। तो कह रहे हैं कि फिर क्या होगा, तो औजान W1 और W2 मीटर रोल को CG के यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी, CG क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के गिर्द एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करते हैं, जबकि W3 इसे क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करते हैं। और इनके मोमेंटम की कीमतें यानी कि हमारे पास कैसे फाइंड की जाती हैं, W1 ज़रब L1, W2 ज़रब L2 और W3 ज़रब L3।
जब मीटर रोल बैलेंस होगा तो क्लॉकवाइज मोमेंटम और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंटम आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि W1 और L1, W2 और L2 का जो भी वज़न होगा वो W3 ज़रब WL3 के क्या होगा, बराबर होगा। इस मोमेंटम का असूल, मूवमेंट्स का असूल कहते हैं। और ये क्लॉकवाइज की, ये आपका लॉन्ग सवाल बड़ा ही अहम है, अच्छी तरह तैयार कर लेना है। ये हम आपके पास इसका लॉन्ग सवाल है, बड़ा ही अहम है। आगे हम देखते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजाहत कीजिए। तो आपने बात इसमें क्या करना, सिर्फ डेफिनेशन याद करनी है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी शय में वो नुक्ता है जहाँ उसका सारा वज़न अमल करता हुआ मालूम होता है। जैसे कि हम बैठते हैं तो हमारा सारा वज़न क्या होता है, नीचे की तरफ होता है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपने ये बात भी याद रखनी है। कह रहे हैं कि बेकायदा शक्ल वाले हमवार तख्ते का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे मालूम करते हैं। तो कह रहे हैं किसी बेकायदा शक्ल वाले हमवार तख्ते का सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसे मुख्तलिफ निकात से आज़दाना लटका कर मालूम किया जा सकता है। हर दफ़ा जब शय को लटकाया जाएगा तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लटकाने के लिए नुक्ते से नीचे की तरफ पलंब लाइन के ज़रिए खींची गई अमूदी लाइन में वाक़या होगा। तो बस आपने यहाँ तक इसको याद रखना है शॉर्ट के तौर पर। फिर आगे हमारे पास एक और शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास। कह रहे हैं कि हमारे पास जो सेंटर ऑफ मास से क्या मुराद है। कह रहे हैं कि किसी शय या एशिया के सिस्टम का सेंटर ऑफ मास वो नुक्ता है जहाँ क्यास किया गया हो कि वो शय कुल मास इकट्ठा हो गया है। क्यास का मतलब क्या, सोचा गया हो कि यहाँ पर सारे जिस्म का जो है ना मास वो क्या है, इकट्ठा किया गया है। तो इस तरह हमारे पास सेंटर ऑफ मास की भी डेफिनेशन हो गई। अब हम क्या करते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या हमारे पास। लें भाई, ये भी बड़ी अहम है। ये तो सबसे अहम लॉन्ग सवाल आ गया। अब ये हमारे पास क्या है, लॉन्ग है, क्योंकि ये पीछे भी पुरानी बुक जो होती थी ना उसमें भी हुआ करते थे। तवाज़ुन की तारीफ़ कीजिए और इसकी इक़साम बयान कीजिए। तो बड़ी ही अहम है। कह रहे कि तवाज़ुन होता क्या है, जैसे इक्विलिब्रियम, वो उस वक्त इक्विलिब्रियम कहते थे, अब उन्होंने तवाज़ुन का लफ्ज़ यूज़ कर दिया है। तो कह रहे हैं कि हमारे पास तवाज़ुन क्या होता है, अगर जिस्म में एक्सेलरेशन ना हो तो वो तवाज़ुन की हालत में होता है, यानी कि बिल्कुल रेस्ट की हालत में पड़ा हो, वो हरकत ना कर रहा हो। वजाहत थोड़ी सी, कह रहे अगर किसी जिस्म पर किसी फ़ोर्स अमल इस तरह करे कि इनका हासिल फ़ोर्स सिफर हो तो जिस्म हालत रेस्ट में रहता है, और अगर पहले से हरकत कर रहा हो तो वेलोसिटी हरकत जारी रखेगा, जिसकी ये हालत तवाज़ुन कहलाती है। अब जितना जिस्म आगे की तरफ हरकत करेगा, अगर वो उतना ही पीछे की तरफ आ जाता है तो वो क्या होगा, तवाज़ुन की हालत में होगा। अगर वो एक मुस्तकिल वेलोसिटी यानी कि एक स्पीड से, यानी कि वो उसकी स्पीड चेंज नहीं होती, सफ़र करता है, तो वो भी क्या कहलाएगा, तवाज़ुन की हालत में कहलाएगा। अब तवाज़ुन की दो इक़साम हैं, एक है हमारे पास जामिद और दूसरा है हरकी। अब जो जामिद है वो उसकी डेफिनेशन क्या है। कह रहे हैं कि जामिद रेस्ट की हालत में कोई जिस्म जामिद तवाज़ुन में होता है, जबकि यकसा वेलोसिटी से हरकत करता हुआ कोई जिस्म हरकी तवाज़ुन में होता है। कहने का मतलब है कि रेस्ट की हालत में कोई जिस्म जामिद तवाज़ुन में होता है। जामिद का मतलब जमा हुआ है, बिल्कुल रेस्ट है, हरकत नहीं कर रहा, तो वो जामन तवाज़ुन कहलाएगा। अगर वो यकसा वेलोसिटी के साथ, एक ही स्पीड के साथ वो हरकत कर रहा है तो वो हरकी तवाज़ुन में कहलाता है। मिसाल के तौर पर अगर जामन तवाज़ुन की एक मिसाल मेज़ पर पड़ी हुई किताब है, यानी वो किताब मेज़ पर ही पड़ी रहेगी। इस बार सिर्फ दो फोर्सेस अमल करती हैं, एक इसका वज़न जो नीचे की तरफ अमल कर रहा है, दूसरी अमूदी फोर्स जो टेबल टेंशन है, इस किताब को ऊपर की तरफ लगा कर रखी है। चूँकि किताब रेस्ट की हालत में, इसलिए इसका एक्सेलरेशन सिफर है। अब किताब पर कोई फोर्स अगर करने वाली तमाम फोर्सेस का मजमूआ सिफर है तो लिहाजा किताब तवाज़ुन की हालत में होगी। पास एफ एन फोर कोई भी नंबर है, माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0, डब्ल्यू इधर प्लस और माइनस हो रहा है, इधर जा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एफ एन बराबर आ जाएगा डब्ल्यू के। तो इस तरह आपने ये एक छोटी सी डेफिनेशन तारीफ़ जामद की करनी है। अब हमारे पास रह गया हरकती की कर लेते हैं। हमारे पास ये थोड़ा सा ना यहाँ से मिटा हुआ, ज़रा गौर से सुन लीजिएगा, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, पर समझाता हूँ। कह रहे कि हरकत की तवाज़ुन की एक अच्छी मिसाल छाता बरदार है।
وہ جو چھاتہ بردار جو اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے چھاتہ بردار ہے، ازانہ گرنے کے چند سیکنڈ بعد پیراشوٹ کھل جاتا ہے، کیا ہے پیراشوٹ کھل جاتا ہے اور تھوڑی سی دیر بعد، یہ تھوڑی لکھا ہوا ہے، تھوڑی سی دیر بعد چھاتہ بردار ایک یکساں ویلوسٹی سے نیچے اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں چھاتہ بردار پر نیچے کی طرف لگنے والی فورس آف گریوٹی کو عمود اوپر کی طرف عمل کرنے والی ہوا کی مزاحمت کے برابر ہو جاتی ہے، اور برابر ہو کر کیا کر دیتی ہے، اس کو زائل کر دیتی ہے، ضائع کر دیتی ہے، جس طرح وہ ایک مستقل ایک یکساں ویلوسٹی سے نیچے کی طرف آتا ہے۔ یہ آپ کا ایک لانگ سوال ہے، توازن کیا ہے اور توازن کی اقسام اور اس کی تھوڑی سی ڈیفینیشن لیں بھائی۔ اور اس چیپٹر کا سب سے امپورٹنٹ سوال ہمارے پاس آ گیا جو انتہا قسم کا اہم ہے، یہ تھوڑا سا میٹھا میٹھا ہوا، غور سے سن لیجئے گا، آپ کو جب سناؤں گا پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی ایزیلی۔ کہہ رہے کہ توازن کی کتنی شرائط ہیں؟ توازن کی 2 شرائط ہے، توازن کی پہلی شرط اور توازن کی دوسری شرط۔ توازن کی جو پہلی شرط ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ کہہ رہے توازن کی شرط ایکس ایکسس اور وائی ایکسس کے ساتھ تمام فورسز کے جدا کا مجموعہ کیا ہوتا ہے؟ 0 ہوتا ہے۔ پہلی شرط کیا ہے؟ ایکس ایکسس کے ساتھ جتنی، یہ ایکس ایکسس ہے، جتنی فورسز ہوں گی، اور وائی ایکسس کے ساتھ یہ وائی ہے، وائی ایکسس کے ساتھ جتنی فورسز ہوں گی اگر ان کو اکٹھا کیا جائے اور ان کا مجموعہ 0 آ جائے تو وہ توازن کی پہلی شرط کہلاتی ہے۔ مثال کے طور پر وضاحت، پہلی شرط کا تعلق انتقال توازن سے ہے، نیوٹن کے دوسرے قانون سے مطابق، یعنی کہ ایف برابر ہوتا ہے ایم اے کے۔ اگر جسم انتقال توازن میں ہے، یعنی کہ یہ میٹا ہوا، ذرا دھیان سے دیکھ لیجئے، تو اے برابر ہوگا 0 کے، اس لیے کہ عمودی فورسز 0 ہے، عمودی فورسز ایف 0 ہونی چاہیے، سگما ایف برابر ہے 0 کے۔ یہ توازن کی پہلی شرط کی حسابی صورت سے یوں بیان کی جا سکتی ہے، کوئی جسم صرف اسی صورت میں انتقال توازن میں ہوگا اگر اس پر عمل کرنے والی تمام بیرونی فورسز کی حاصل فورس کیا ہو؟ 0 ہو۔ حسابی طریقے سے کیسے کریں؟ اگر بہت سی ایک ہی پلین میں، یعنی کہ اگر بہت سی ایک ہی پلین میں فورسز عمل کرتی ہیں، یعنی کہ F1 F2 F3 چلتی جاتی ہیں، جس کی حاصل فورس F ہو، کسی بھی جسم پر عمل کر رہے ہیں، تو ان کے اپنے عمودی اجزاء میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ تب توازن کی پہلی شرط یوں لکھی جائے گی، F1x + F2x F + 3x ڈاٹ لگا کے چلتی جاتی ہے، ختم نہیں ہوتی۔ تو یا ہم اس کو کہیں گے سگما ایف ایکس برابر ہے 0 کے۔ اسی طرح ہم وائی کمپوننٹ کے لیے کر لیں گے، تو F1y پلس یہ ہمارے پاس ہے، سوری یہ نیچے سے نظر نہیں آ رہا تھا، یہ تھوڑا سا دھیان سے سنیے گا، یہ مٹا ہوا ہے یہاں سے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس یہاں سے دوبارہ میں کرواتا ہوں ایکس ایکسس کے لیے، تو کہہ رہے ہیں کہ F1x برابر پلس F2x پلس F3x اور ڈاٹ لگا کے Fn، اور ان کا مجموعہ کیا ہوگا ہمارے پاس 0 ہوگا۔ اسی طرح وائی ایکسس کے لیے لیں F1y پلس F2y پلس F3y اور سو آن چلتا جائے گا، سگما Fy = 0۔ اب توازن کی دوسری شرط کیا ہے؟ کہہ رہے کسی جسم پر کسی نقطے کے گرد عمل کرنے والے تمام ٹارک، یہ کیا ہے وہاں فورسز، یہ تمام ٹارک کا ویکٹر مجموعہ 0 ہونا چاہیے۔ تو یہ توازن کی دوسری شرط پوری ہوتی ہے۔ تو بعض آپ نے یہاں تک اس کی ڈیفینیشن یاد رکھنی ہے، کیونکہ وہ وضاحت میں صحیح نظر نہیں آ رہا، بک سے تھوڑا سا آپ دیکھ لیجئے گا اس کو، یہ ہمارے پاس لانگ سوال ہو گیا۔ اب آگے اگلا بھی ہمارے پاس لانگ سوال ہے، یہ بھی ہمارے پاس بڑا ہی آسان ہے، ذرا توجہ سے سنیے گا، اتنی وضاحت میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے نا توازن کی کتنی حالتیں ہیں، یہ پوچھی جاتی ہے توازن کی کتنی حالتیں ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ توازن کی 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ کوئی شے اس وقت توازن کی حالت میں ہوتی ہے، پہلے توازن کی ڈیفینیشن بتانی ہے، جب اس کا سینٹر آف ماس
اور سہارا کا نقطہ ایک ہی عمودی لائن میں واقع ہو تب ہر طرف کی فورسز زائل ہو جاتی ہیں اور شے توازن میں کہلاتی ہیں۔ متوازن ہونے والی شے کے استحکام کے حوالے سے توازن کی تین اقسام ہیں، ایک قیام پذیر توازن، ایک غیر قیام پذیر اور ایک نیوٹرل ہے۔ بس آپ نے ان کی ڈیفینیشن بتانی ہے اور ایک مثال تھوڑی سی وضاحت میں نہیں زیادہ دینا۔ کہہ رہے ہیں قیام پذیر کوئی شے قیام پذیر توازن کی حالت میں ہونا کہلاتی ہے اگر اس کو تھوڑا سا ایک طرف جھکایا جائے تو وہ واپس اپنی اصل حالت میں آ جائے، یعنی کہ کسی چیز کو تھوڑا سا ہلا کر چھوڑ دیا جائے اور وہ واپس اپنی اصل حالت میں آ جائے تو یہ کیا کہلاتی ہے ہمارے پاس، تو قیام پذیر ایکویلیبریم کہلاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے میری مثال کو غور سے سن لینا، یہ لکھ دینا ہے، کتاب اگر میز کے اوپر پڑی ہوئی ہے تو اس کو ہم تھوڑا سا اٹھا کے چھوڑیں گے تو وہ پھر کیا آ جائے گی، اپنی اصل حالت میں واپس آ جائے گی، یہ یاد رکھنا ہے۔ کتاب میز پر پڑی ہوئی ہے تو اس کو تھوڑا سا اٹھا کر پھر چھوڑ دیں گے تو وہ پھر اپنی اصل حالت میں واپس چلی جائے گی۔ تو یہ آپ کے پاس اس کی مثال ہے، وضاحت میں اتنا جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اگلی ہمارے پاس ہے غیر قیام پذیر۔ کوئی شے اگر غیر قیام پذیر توازن تب کہلاتی ہے جب اسے تھوڑا سا ہلا کر جھکا کر چھوڑ دیا جائے تو وہ اصل حالت سے مزید دور ہو جائے۔ جیسے کہ ایک پینسل کو پکڑ کر ہم کھڑا کر کے اس کو کھڑا کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ نہیں ہوگی، وہ نیچے گر جائے گی۔ تو آپ نے کہنا ہے کہ ایک پینسل کو تھوڑا سا اوپر کھڑا کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ کھڑا نہیں ہوگی، وہ مزید کیا ہوگی، نیچے گر کے ایک نئی پوزیشن اختیار کرے گی۔ تو یہ غیر قیام پذیر کی مثال ہے۔ نیوٹرل ایکویلیبریم یا توازن کیا ہوتا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی شے کو ہلانے سے وہ ایک نئی جگہ پر دوبارہ ریسٹ کی حالت میں آ جائے تو اس کے سینٹر آف ماس کی اونچائی نہ بدلے تو ایسے شے کو نیوٹرل توازن کہا جاتا ہے۔ تو اس کی آپ نے مثال کیا کرنی ہے کہ اگر مثال کے طور پر ایک بال کو تھوڑا سا فورس لگا کے چھوڑ دیا جائے تو وہ ایک نئی پوزیشن پر جا کے رک جاتی ہے۔ تو یہ نیوٹرل ایکویلیبریم کی یا نیوٹرل توازن کی ایک ڈیفینیشن ہے۔ اب ہم اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس اگلا سوال بڑا ہی اہم ہے۔ سینٹریپیٹل فورس کو مختصر بیان کیجیے۔ یہ شارٹ کویشچن بھی آ سکتا ہے، لانگ بھی آ سکتا ہے۔ سینٹریپیٹل فورس کیا ہوتی ہے؟ وہ فورس جو کسی جسم کو ایک دائرے میں یکساں سپیڈ سے گھمائے رکھتی ہے، یعنی کہ دائرے میں گھمائے رکھتی ہے، اسے سینٹریپیٹل فورس کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کریں کوئی جسم دائروی راستے پر یکساں سپیڈ سے صرف اسی صورت میں حرکت کر سکتا ہے اگر اس پر ویلوسٹی کے عمودی کوئی فورس مسلسل عمل کرتی ہے۔ یہ فورس ہمیشہ دائرے کے مرکز کی طرف ہوتی ہے، تو سینٹریپیٹل فورس کہا جاتا ہے۔ ماس ایم رکھنے والا کوئی جسم جو آر نصف قطر کے دائرے میں یکساں سپیڈ وی سے گھوم رہا ہو، اس پر عمل کرنے والی سینٹریپیٹل فورس ایف در ذیل ہوگی ایف سی، یعنی کہ سینٹریپیٹل فورس برابر ہوگی ایم وی اسکوائر ڈیوائیڈیڈ بائی آر کے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سینٹریپیٹل فورس کے ذرا کیا ہیں اور مثالوں سے وضاحت کیجیے۔ آپ نے بتانا ہے ذرا کون سے ہیں اور ایک اس کی ڈیفینیشن ہم نے اور مثال کرنی ہے۔ اگر جسم کو دائروی راستے پر چلتے رکھنا ہو تو اس کو سینٹریپیٹل فورس مہیا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثال ہم آگے وہ دیکھتے ہیں، چاند والی ہے۔ دیکھو چاند بھی زمین کے گرد ایک دائروی حرکت کرتا ہے کیونکہ وہ اپنے مدار سے باہر نہیں نکلتا۔ وہ مدار سے اس لیے باہر نہیں نکلتا کیونکہ اس کو سینٹریپیٹل فورس رکھتی ہے۔ تو اس کی یہ ایک مثال یاد رکھنی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ چاند کی حرکت پر غور کریں تو یکساں سپیڈ سے زمین کے گرد گھومتا ہے۔ زمین کی گریوٹی کی فورس اسے اپنے مدار میں حرکت کرنے کے لیے درکار سینٹریپیٹل فورس مہیا کرتی ہے۔ یہی صورتحال مصنوعی سیاروں کی ہے جو زمین کے گرد یکساں سپیڈ سے دائروں میں گھومتے ہیں۔ زمین کی گریویٹیشن کی کشش انہیں سینٹریپیٹل فورس مہیا کرتی ہے۔ تو اس طرح یہ آپ نے یہاں تک اس کی ایک ڈیفینیشن یاد رکھ لینی ہے۔ یہ آگے ایگزامپلز ہیں، ان کو پھر دیکھیں گے، مثالیں جو ہماری ہیں۔ اس طرح ہمارے پاس جو چیپٹر تھا نا اہم پوائنٹس وہ ہو گئے ہیں۔ اب ہم نے اس کی ایکسرسائز کے ایم سی کیوز کرنے ہیں جو مشقی دیے گئے ہیں۔ ویسے تو کافی زیادہ ہوتے ہیں ہمارے پاس لیکن ہم نے وہ کرنے ہیں جو ہماری بک کے پیچھے دیے گئے ہیں۔ چلیں بھائی، پہلا جو ہے ہمارے پاس
MCQs اس کو دیکھتے ہیں. یہاں پر رکھیں. کہہ رہے ہیں کہ ایک ذرے پر بیک وقت 3 اور 4 نیوٹن کی 2 فورسز عمل کر رہی ہیں. ذرے پر حاصل ہونے والی فورس کیا ہوگی؟ جب ان کو جمع کریں گے تو کیا ہوگا؟ 1 نیوٹن اور 7 نیوٹن کے درمیان ہوگی. 3 اور 4 7 ہوتا ہے، تو یا تو وہ 1 ہوگی یا 7 ان کے درمیان ہوگی. تو آپشن بے. ایک فورس ایف ایکسس کے ساتھ 60 کا زاویہ بناتی ہے تو اس کا وائی محور کیا ہوگا؟ تو وائی محور بھی ہمارے پاس سائن 60 ہوگا، ایف سائن 60. پھر ہمارے پاس اگلا ہے مومنٹم آ فورس کو کہا جاتا ہے ٹارک. یہ ابھی ہم نے ڈیفینیشن پڑھی ہے. اگر کسی جسم پر F1 اور F2 فورسز عمل کر رہی ہوں اور ان میں ٹارک پیدا ہو تو جسم مکمل طور پر ایکویلیبریم کی حالت میں تب ہوگا جب سگما ٹارک برابر 0 کے اور سگما فورس بھی برابر 0 کے ہو تو اس وقت ہوگا. پھر ہمارے پاس اگلا ہے MCQ 5واں 6واں اور 7واں 10واں بھی ہے. تو چل پہلے 5واں تو دیکھیں نا. کہہ رہے ہیں کہ ایک دکاندار اپنی چیزیں ایسے ترازو سے تول کر بیچتا ہے جس کے دونوں پلڑوں کے آرم برابر نہیں. اگر وہ چھوٹے آرم والے پلڑے میں چیز اٹھا ڈالتا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ نقصان میں ہوگا، کیونکہ وہ پہلے ہی اوپر ہے زیادہ، تو اس میں ڈالے گا تو وہ نقصان میں اٹھائے گا. چیز زیادہ ڈالنی پڑے گی تو وہ نقصان میں ہے. اگر آدمی تنے ہوئے رسے پر چلتا ہے، یعنی کہ سیدھی ٹائٹ رسی پر چلتا ہے، وہ اپنا توازن برقرار رکھنے کے لیے ایک بانس کو افقی حالت میں پکڑ رکھتا ہے. یہ اطلاق کون سا ہے؟ یعنی کہ کون سا ہوتا ہے؟ مومنٹم کے اصول کا ہے. ہم نے یہ پیچھے پڑھ کے ہے مومنٹس کے اصول. قیام پذیر توازن میں جسم کا سینٹر آف گریوٹی کیا ہوتا ہے؟ گہرے ترین مقام پر ہوتا ہے. یہ ابھی ہم نے پڑھا. کسی جسم کا سینٹر آف ماس جسم کے اندر، باہر یا سطح پر واقع ہو سکتا ہے. جسم کے اندر، باہر یا سطح پر واقع ہو سکتا ہے. پھر ہمارے پاس 10واں رہ گیا. سینٹریپیٹل فورس ہوتی ہے، تو یہ بھی ہم نے پڑھا. سینٹریپیٹل فورس ہوتی ہے mv² ڈیوائیڈڈ بائی آر کے. mv² ڈیوائیڈڈ بائی آر کے. ابھی ہم نے یہ ڈیفینیشن پڑھ کے آئے ہیں اس کی. اب ہم نے ایکسرسائز کے جو شارٹ کویشچنز ہیں ہمارے پاس ہم نے وہ کرنے ہیں. یہ بڑے اہم ہوتے ہیں، آپ نے ان کو اچھی طرح کرنا ہوتا ہے. یہ لائک اور ان لائک پیرالل فورسز کی ڈیفینیشن ہم پیچھے کر رہے ہیں، یہ ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے پیچھے یاد کر لی ہے. کسی ویکٹر کے عمودی اجزاء کیا ہیں؟ یہ بھی ہم نے کر لی. ان کی قیمتیں کیا ہوں گی؟ کہہ رہے ہیں کہ عام طور پر کسی فورس کو 2 اجزاء میں تقسیم کیا جاتا ہے جو ایک دوسرے پر عمودی ہوتے ہیں. یہ اس فورس کے عمودی اجزاء کہلاتے ہیں. عمودی اجزاء کی قیمتیں Fx برابر ہوتا ہے F cos تھیٹا کے اور Fy برابر ہوتا ہے F sin تھیٹا کے. کسی فورس کے عمل کرنے کی لائن کیا ہوتی ہے؟ وہ ابھی ہم نے پڑھا. وہ لائن جس کے ساتھ فورس عمل کرتی ہے تو فورس کے عمل کی لائن کہا جاتا ہے. پھر ہمارے پاس اگلا سوال ہے. کہہ رہے ہیں کہ مومنٹم آف فورس کی تعریف یہ ہم کر رہے ہیں. ثابت کریں کہ ٹارک آر ایف سائن تھیٹا جس میں تھیٹا آر اور ایف کے درمیان زاویہ ہے. تو دیکھیں ذرا دھیان سے، میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں، توجہ کیجیے گا. سوال ہے ہمیں یہ ٹیسٹ میں آئے گا. مومنٹم آف فورس، کسی فورس کا مومنٹم فورس اور اس کے مومنٹم آرم کے حاصل ضرب کے برابر ہوتا ہے. تو کہنے کا مطلب کیا ہے؟ ٹارک برابر ہے آر ایف سائن تھیٹا کے. مومنٹم آرم کس کے برابر ہوتا ہے؟ ایل کے. اور ایل کو کیا کہتے ہیں؟ ریڈیس کہتے ہیں. ایف برابر ایف سائن تھیٹا کے. فورس کا عمودی جز کسی وجہ سے گھوم سکتا ہے. فارمولا مومنٹم آف فورس آر ضرب ایف. تو ٹارک اس کے برابر آ گیا آر ایف سائن تھیٹا کے. تو یہ گھوم آگے وہی بات آ گئی. پھر اگلا ہمارے پاس ہے سوال. کہہ رہے ہیں کہ ایک ڈایاگرام کی مدد سے ظاہر کریں کہ حاصل فورس 0 ہے لیکن حاصل ٹارک 0 نہیں ہے. تو ذرا توجہ کیجئے گا، بڑا ہی اہم سوال ہے. ایسا اس وقت ممکن ہے جب برابر اور مخالف فورسز کسی جسم پر اس طرح عمل کریں کہ فورس کے عمل کرنے کی لائن ایک نہ ہو، یعنی کہ وہ فورسز کپل بنائیں. یہ دیکھیں، پہلے فورس اوپر کی طرف، پہلے نیچے کی طرف فورس عمل کر رہی ہے F1 اور دوسری فورس F2 اوپر کی طرف عمل کر رہی ہے برابر میں. تو F1 مائنس برابر ہے مائنس F2، کیونکہ وہ اس کی مخالف سمت میں عمل کر رہی ہے. یہ فورس مل کر ٹارک پیدا کرتے ہیں. ان کی حاصل فورس 0 ہے مگر ٹارک 0 نہیں ہے. حاصل فورس 0 سے مراد کیا ہے؟ یہ نیچے 2 ہیں اور اوپر بھی، اوپر -2 ہے، تو پلس مائنس ہو جاتی ہیں. تو اس طرح یہ ہمارے پاس
صفر آئے گا۔ بڑی اہم ڈیفینیشن ہے، یا سوال ہے، آپ نے تیار کر لینا، یہ میں نے ٹیسٹ میں دے دینا ہے اور بورڈ میں بھی آ جانا ہے۔ پھر اگلا سوال دیکھیں ہمارے پاس، کوشچن نمبر ہے 6، کہہ رہے ہیں کہ نیچے دی گئی اشکال میں ہر ایک کے لیے حالت توازن کی کس قسم کی پہچان ہے؟ تو جو اے ہمارے پاس وہ تو کیا پذیر توازن ہے، یعنی کہ اس کو تھوڑا سا ایسے ٹیڑھا کر کے چھوڑیں گے تو یہ پھر واپس گر جائے گا نیچے۔ غیر کیا پذیر کیا ہے، اس کو ٹیڑھا کر کے چھوڑنے کی کوشش کریں گے تو یہ ایک نئی پوزیشن اختیار کرے گی، اور یہ جو ہمارے پاس رول ٹائپ سی ہے، اس کو تھوڑی سی حرکت لگائیں گے تو یہ گھوم کر ایک نئی پوزیشن اختیار کر لے گا، تو یہ نیوٹرل توازن ہے۔ کوشچن نمبر 7، کسی ایسے جسم کی مثال دیں جو حرکت کر رہی ہو لیکن توازن کی حالت میں ہو۔ تو کہہ رہے ہموار سڑک پر یکساں ویلوسٹی سے حرکت کرتی ہوئی کار، یکساں ویلوسٹی کا مطلب کیا، ایک ہی سپیڈ اس کی چینج نہ ہو۔ کوشچن نمبر 8، کسی جسم کے سینٹر آف ماس اور سینٹر آف گریویٹی کی تعریف، تو یہ آپ پیچھے کر چکے ہیں تھیوری میں کہ سینٹر آف ماس کیا ہوتا ہے، کوئی شے یا ایشیا کے سسٹم کا سینٹر آف ماس وہ نقطہ ہے جہاں قیاس کیا گیا ہو کہ وہ شے کا کل ماس اکٹھا ہو گیا ہے۔ سینٹر آف گریویٹی کیا ہے، سینٹر آف گریویٹی کسی شے میں وہ نقطہ ہے جہاں اس کا سارا وزن عمل کرتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ توازن کے 2 بنیادی اصول کیا ہیں جن کا اطلاق بیلنسنگ کھلونوں اور ریسنگ کاروں کے ڈیزائننگ میں کیا جاتا ہے؟ تو پہلا اصول، سینٹر آف گریویٹی کو ممکن حد تک نیچے کر کے توازن بڑھایا جاتا ہے۔ دوسرا اصول، توازن بڑھانے کے لیے ریسنگ کاروں اور مختلف اجسام کی بنیادوں کا رقبہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ بڑا ہی اہم شارٹ کوشچن ہے۔ کوشچن نمبر 10، آپ یہ کیسے ثابت کریں گے کہ سینٹریپیٹل فورس ویلوسٹی پر ہمیشہ عموداً عمل کرتی ہے؟ جسم دائروی راستے پر یکساں سپیڈ سے صرف اسی صورت میں حرکت کر سکتا ہے اگر اس پر ویلوسٹی کے عموداً کوئی فورس مسلسل عمل کر رہی ہو۔ دائرے میں کوئی جسم اسی وقت حرکت کرتا ہے جب اس کے اوپر کوئی فورس مسلسل عمل کرتی ہو، تو یہ فورس کون سی ہوتی ہے؟ سینٹریپیٹل فورس ہوتی ہے۔ یہ فورس ہمیشہ دائرے کے مرکز کی طرف ہوتی ہے جبکہ ویلوسٹی دائرے پر ماس کی سمت میں ہوتی ہے، یعنی کہ سینٹریپیٹل فورس ویلوسٹی پر ہمیشہ عموداً عمل کرتی ہے۔ اس طرح ہمارے پاس چیپٹر نمبر 4 کے جو اہم شارٹ کوشچن تھے، لانگ سوال تھے، وہ میں نے آپ کو سمجھائے بتائے۔ یہ دیکھیں صرف آدھے گھنٹے کی ویڈیو ہے، اس آدھے گھنٹے میں آپ کا پورا چیپٹر سمجھا بھی جا سکتا ہے اور پھر اس کو تھوڑا سا وقت لگا کے یاد بھی کیا جا سکتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا، دوسرے اسٹوڈنٹ تک بھی اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا تاکہ جن کو پڑھنے میں مشکل آ رہی ہے، زیادہ تھیوری ہے، تو یہ شارٹ کویشچنز لانگ سوال بنے ہوئے ہیں، سامنے جواب ہیں، سادہ سے الفاظ میں لکھے ہوئے ہیں اور سادہ سے الفاظ میں آپ کو سمجھا دیے گئے ہیں۔ امید ہے کہ آپ محنت کریں گے، اچھے نمبر لیں گے اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ اللہ حافظ۔